عدالت عمر لگی ہوئی ہے، دو بھائی حضور حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں آتے ہیں، یا عمر اے امیر المومنین، یہی وہ بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ آپ نے کہا یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں مارا؟ حضور اس کا اونٹ چرتے چرتے میرے کھیت میں آ گیا، میں نے اونٹ کو ڈرانے کے لیے پتھر پھینکا، اتفاق سے پتھر اس کے باپ کے سر کو لگا اور وہ مر گیا، مجھے مارنا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا تجھے معلوم ہے قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا؟ کہا حضور میں تیار ہوں۔ کہا خون کا بدلہ خون؟ کہا تیار ہوں، لیکن حضور میری ایک کنڈیشن ہے، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے بیوی بچے بیابان میں، انہیں نہیں پتا کہ میں یہاں خون کے جرم میں پھنسا ہوا ہوں اور مجھے ابھی خون کا بدلہ خون دینا ہے، ان کو نہیں پتا، اور میرے سوا اللہ ہی ان کا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اب 3 دن کی مجھے چھوٹ دیجئے، میں جاتا ہوں، ان کو بتا کر واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو اجنبی آدمی، یہاں تجھے کون جانتا ہے؟ میں اگر تجھے چھوڑ دوں 3 دن کی ضمانت پر، تجھے جانے دوں اور تو نہ آیا تو؟ کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا۔ کہا کسی کو ضامن بنا کر کھڑا کر لے، کون ہے جو تیری ضمانت دے گا؟ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، کون ذمہ داری لے گا؟ ارے بھائی کوئی 5-10 ہزار روپیہ دے کر چھٹکارا تو نہیں پانا ہے، یہاں خون کا بدلہ خون ہے، اگر وہ وقت پر نہیں پہنچا تو خون دینا پڑے گا، کون تیار ہوگا؟ حضرت عمر کا بھی سر جھک گیا، سناٹا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے آواز دے، بھائی کوئی ہے اس کی ضمانت لینے والا؟ بڑھاپے کا ایک سہارا، اور بڑھاپے کو سہارا اپنے دیتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے چہیتے صحابی ہے۔ اے امیر المومنین، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اگر یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ میں قتل ہونے کے لیے تیار رہوں گا۔ آپ نے کہا ابو ذر جانتے ہو اسے؟ کہا نہیں۔ پھر بھی؟ کہا ہاں۔ بس کوئی اور جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ 2 دن 3 دن ہوئے، تیسرا دن ہوا، پھر عدالت فاروقی لگی۔ سورج ڈوبنے والا ہے، اس آدمی کا عطا پتہ نہیں ہے، سب لوگوں کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی، اب کیا ہوگا؟ ابو ذر کو قتل ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر بھی بار بار ابو ذر کے چہرے کو، کیونکہ ایک محبت تھی حضور کے، ہاں بہت، عمر رسیدہ صحابی تھے، محبت تھی حضرت ابو ذر غفاری سے، وہ بھی سوچتے تھے یار فوکٹ میں حضرت ابو ذر کو جان دینی پڑے گی، وہ تو نہیں آیا، وہ تو چلا گیا وعدہ کر کے۔ سناٹا سا چھایا ہے، ابھی سورج ڈوبنے میں اس کی چند کرنیں باقی تھی کہ سامنے سے وہ بندہ آتا دکھائی دیا۔ حضرت عمر کی زبان پر آیا نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ آیا، بندہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابھی اس کو قتل نہیں کیا، ابو ذر ذرا یہ تو بتاؤ، اجنبی تھا، ناشناس تھا، تم پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ذمہ داری کیوں لی؟ بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سوچ کیسی رسول اللہ نے بدلی۔ کل تک جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، رسول اللہ کی تعلیم نے یارو دماغ اور سوچ کو بدل دیا تھا۔ ابو ذر جب تو جانتا نہیں تھا اسے تو ذمہ داری میں کھڑا کیوں ہوا؟ ابو ذر کہتے ہیں اے امیر المومنین، بس میرے دل نے یہ کہا اگر آج کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اس بندے کو یہ لگے گا کہ لگتا ہے دنیا سے خیر خواہی اٹھ چکی ہے، بھروسہ اٹھ چکا ہے لوگوں کا، بس یہی نیت سے میں کھڑا ہوا۔ تب وہ دونوں سامنے آ گئے، حضور بس رہنے دیجئے، وہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے باپ کو مارا ہے، اب اس بندے کو قتل نہیں کریں گے، ہم نے معاف کیا۔ کہا کیوں معاف کر رہے ہو؟ کہا حضور تاکہ اس بندے کو لگ جائے کہ ابھی بھی دنیا میں معاف کرنے والے موجود ہیں، ابھی بھی معاف کرنے والے موجود ہیں۔ یہ سوچ کس نے بدلی؟ بس یہی آپ دیکھیں، یہ پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کا صدقہ تھا۔ کل تک جو لوگ پتھر دل تھے، میرے مصطفیٰ نے اپنی تعلیم اور اپنے اسوہ کے ذریعے سے ان کو موم دل بنا دیا۔